منصور جعفر صاحب، ماہر امور مشرق وسطیٰ، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ جس طرح سے قطر نے، اب ہم نے ڈسکس کیا کہ ایران کی کس طرح سے پوزیشن پہلے سے اب بہت مزید مضبوط ہو چکی ہے اور آگے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید مضبوط بھی ہو سکتی ہے، تو قطر نے جس طرح سے رول پلے کیا سر اس سالسی کے اندر، کیا آپ کو لگتا ہے کہ غزہ کے حوالے سے بھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں بھی کوئی کامیابی ملے گی ہمیں انشاءاللہ؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ اگر اس فلسطین کا قضیے کو کسی نے ہارنس کیا ہے اور اپنے دل کے قریب جانا ہے تو اس خطے میں ایران اور قطر، عرب دنیا کے اندر ایسے ممالک ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے اس قضیے کو، اس مدعے کو جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی کا ایک کارنر سٹون قرار دیا۔ اور خاص طور پہ غزہ کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں جو کردار قطر کا، خاص طور پہ ان کے جو ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کا ہے، اگر وہ میڈیا آؤٹ لیٹ نہ ہوتا تو شاید قطر میں اس وقت غزہ کے اندر ہونے والی جو تباہی و بربادی ہے وہ دنیا کے سامنے آشکار نہ ہو پاتی۔ اسی سزا کے طور پر جو ہے اس وقت اس چینل کی نشریات جو ہیں یا اس کو کوریج کی اجازت نہیں ہے، نہ اسرائیل کے اندر نہ ایون ویسٹ بینک کے اندر۔ اور اس طریقے سے جس طرح قطر نے اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ہب ثابت کیا ہے، ماضی میں چاہے وہ طالبان کے حوالے سے سر ڈپلومیسی کیا، کرتے سوری رہتا ٹو ہوں۔ کٹ یو سر، کہا یہ جا سکتا ہے کہ قطر مڈل ایسٹ کا نیا سوئٹزرلینڈ ہے؟ جس طرح سے سوئٹزرلینڈ کو مانا جاتا ہے کہ ایک نیوٹرل مقام ہے اور وہیں پر سارے یہ ہوتے ہیں ساری یونینز وغیرہ بھی، تو اسی طرح قطر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا نیا سوئٹزرلینڈ بننے جا رہا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، جس طرف وہ پروگرس کر رہے ہیں اور اس کو عملی طور پہ اپنے کال اور فیل سے ثابت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے یہاں پہ خود فلسطینی تنظیموں کو بھی ہوسٹ کیے رکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس بھی کریٹ کیا ہے۔ اگرچہ دنیا میں جو سب سے بڑی، مشرق وسطیٰ کے اندر جو سب سے بڑی ملٹری ان کی جو امریکہ کی آؤٹ پوسٹ ہے وہ بھی اسی علاقے کے اندر ہے، جس کو بھی کل نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ایران کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں قطر نے ایک بڑی ہی بیلنس ڈپلومیسی کے نتیجے میں اس قضیے کے اندر، خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کے قضیے کے اندر اور اس سے پہلے غزہ کے قضیے کے اندر بہت ہی مثبت کردار ادا کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو دل بڑا کیا ہے، بہت دل گردے کا کام ہے، اس وقت آپ پر ایک اٹیک ہوا اور آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے اس نوعیت سے، اس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے کہ جس میں خود ایرانی صدر جو ہے وہ قطر کے سامنے جو ہے وہ معذرت پیش کر رہے ہیں اور ان سے معافی کے طلبگار ہیں کہ ہم نے جس جذبات میں آ کے، جس دباؤ کے تحت آ کے امریکی اہداف کو آپ کے ہاں یقیناً جن سر، کے جس آپ طرح نہیں سے پانے امریکہ پر۔ اور اسرائیل چاہ رہا تھا کہ ایران سرنڈر کرے تو وہ تو خواہش ان کی کبھی پوری نہیں نہ ہو سکتی۔ جی وہ یقیناً اس وقت پوری نہیں ہوئی، کیونکہ ابتدا میں جو فوری رد عمل ایران کی طرف سے گیا ہے اس نے ہی اس پوری جنگ کی، اس پورے قضیے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ رفتار سیٹ کر دی تھی، پیس سیٹ کر دی تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر مرحلے میں، ہر نئے مرحلے میں ایران کی طرف سے مختلف نوعیت کے ہتھیار، مختلف رینج کے ہتھیار، اور اس میں شدت آتی گئی ان حملوں کے اندر۔ اور جس کے بعد یقیناً جب وہاں سے اسرائیل سے جو ریورس مائگریشن کا ایک پروسیس شروع ہوا، جن یہودیوں کو لا کے یا دنیا بھر سے آباد کیا گیا تھا وہ اس جنگ کی حدت اور شدت کو محسوس کرنے لگے، اس کے بعد امریکہ کو اور خاص طور پہ خود اسرائیل کو اس بات پہ سوچنا پڑا کہ جن لوگوں کے سر پر ہم یہاں پہ اس وقت یا نظام حکومت جس قسم کا بھی ہے وہ چلا رہے ہیں، اگر یہ لوگ ہی یہاں سے چلے گئے تو ایسی صورت میں ہم کن کے لیے لڑیں گے اور کن کا دفاع کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ زمینی حقائق ہیں کہ جس کی روشنی میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے انہیں بھی اپنے انا کے پیڈل سے جو ہے وہ نیچے اترنا پڑا، اور اسی طریقے سے جو نیتن یاہو ہے انہیں بھی اپنی ہٹ درمی جنگ بندی کے حوالے سے اس پہ اور کمپرومائز نیتن کرنا یاہو سے وہ پڑا۔ بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہے سر، اور اس دفعہ شاید ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو پوزیشن ہے، جی گریٹر اسرائیل بننے کا جو خواب ہے اس کا شدید قسم کا خاتمہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جی اور انشاءاللہ کامیابی بھی جی ہوگی اس کے اندر۔ سر آپ کی جی جانب بھی آؤں جی گا میں۔ جی 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 سر، بولنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی جہاں تک تو نیتن یاہو سے ناراضگی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اس طرح کے دھوکے میں جو ہے کم از کم ایران یا خطے کے ممالک کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جب سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک سائیڈ کارنر دیا تھا انہیں، لیکن اس کے بعد آتے ہی جو ان کے ساتھ تال میل، اور آپ دیکھیے کہ اس تال میل کے نتیجے میں خود ایران پر حملہ جو ہے ان کے ساتھ مل کے بالکل کر سر۔ دیا۔